ہاں جی ویورز کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، سب خیریت ہے؟ ہاں ویورز، کافی ٹائم کے بعد آج مجھے موقع ملا ہے شاہ صاحب کے ساتھ دوبارہ ایک ویلاگ کرنے کا. اور ہاں جی پچھلے جو ویلاگس دیکھے ہیں میں نے شاہ صاحب کے بڑے انٹرسٹنگ ہیں اور ہوپ فلی آپ لوگوں نے بھی انجوائے کیا ہوگا. تو آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ انٹری کرنے لگے ہیں. امید ہے کہ آپ جو ہے وہ انجوائے کریں گے اس ٹاپک کو بھی. بالکل کیا کہتے انشاءاللہ، ہیں؟ ہاں جی بالکل. تو آج شروع کرتے ہیں جناب ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. ویسے تو لوگ یہ لائک نہیں کرتے ایسے بھی لوگ بولتے ہیں یار یہ کیا آپ لوگ بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے ہو. لیکن باتیں اگر لوگ سنیں تو پھر لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کچھ نہ کچھ باتوں میں بھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. زندگی تو ایکچولی باتوں سے ہی چلتی ہے اور باتوں میں ہی بہت کچھ چھپا ہوتا ہے اگر لوگ سمجھیں تو. اصل باتوں سے ہی نئے نئے آئیڈیاز نکلتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے اور بالکل سیکھنے کا موقع ملتا ہے. بالکل اور یہ سیکھنے سکھانے والا جو سلسلہ ہے یہ جب جاری رہتا ہے تو انسان کی گروتھ، معاشرے کی کے بہتری اور نئے نئے سوچ کے زاویے سامنے آتے رہتے ہیں. سامنے آتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ہر شخص کا زاویہ نظر الگ ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کی. تو مقصد ہے کہ ہر ایک کا زاویہ دیکھنا چاہیے، وہ کس زاویے سے اس دنیا کو دیکھتا اور رکھتا سمجھتا ہے تو اس سے سمجھنا چاہیے. شاہ صاحب ایک میں نے مقولہ سنا تھا کہ عقل مند شخص بے وقوف سے بہت زیادہ سیکھتا ہے. یہ صحیح بات ہے. اب دیکھیں وہ ایک بے وقوف سے سیکھ رہا ہے، جو ایک غلطی کر رہا ہے، جو نادانی کر رہا ہے. عقل مند اس سے سیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ شخص جو ہے وہ کوئی مسٹیک کر رہا ہے اور میں نے وہ مسٹیک نہیں کرنی ہے. لرننگ ہے، کسی سے بھی سیکھ سکتے ہیں. شاہ صاحب اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار چاہے وہ انسان ہے یا کوئی بھی ہے اس کو اٹریکشن دی ہے ماں باپ بہن بھائیوں جو خون کے رشتے ہیں اس طرف ایک قدرتی اٹریکشن. نمبر 2 ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت ڈالی. آپ دیکھیں اولاد ہی کے لیے ماں باپ قربانی دے رہے ہوتے ہیں بنسبت اوروں کے زیادہ دے رہے ہوتے ہیں. مطلب انسانیت کے لیے سب کرتے ہیں لیکن اس انسانیت پوری دنیا میں پوری ہیومینٹی میں صرف خاص اپنی اولاد پہ جو دھیان دے رہا ہوتا ہے نا وہ ماں باپ ہو رہے ہیں. تو وہ کیوں دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اپنی اولاد کی محبت رکھی. بالکل میاں بیوی کے دل میں اللہ تعالیٰ محبت ڈالتا ہے. وہ ڈالتا ہے. صحیح بات. یہ ہمارے نا سمجھ مرد اور عورتیں جو میاں بیوی ہوتے ہیں جو آپس میں ان خاص ان فیملیز میں یا ان میاں بیوی کے لیے ہے کہ جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے دل میں محبت نہیں ہے. حالانکہ ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ محبت ڈالتا ہے. ہم اس محبت کو خود اجاڑ رہے ہوتے ہیں اپنے ہاتھوں سے. بالکل. خیر آج کا جو ٹاپک ہے شاہ صاحب وہ کیا ہے؟ آج کا ٹاپک یہی ہے جو آپ نے بات کی ابتدا کی تھی کہ جی فوکس جو ہے نا بچوں کی تربیت اور بچوں کا موبائل کا استعمال بالخصوص بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. بہت زیادہ. تو کیا یہ درست ہے؟ کس حد تک درست ہے؟ کیا غلط ہے؟ کیسے اس کو روکا جائے؟ نہ روکا جائے؟ جانے دیا جائے؟ نہیں جانے دیا جائے؟ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے؟ ان کی تعلیم کی طرف دھیان ہوگا نہیں ہوگا؟ اس موبائل ڈیوائس کے فائدے کیا ہیں اور نقصانات کیا ہیں؟ یہ ہمارا مختصر سا ٹاپک. صحیح بات. تو کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں کہ مطلب بچوں کو موبائل یوز کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ سر کرنا تو چاہیے ان کو، لیکن آپ ماں باپ کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو موبائل کے متعلق لازمی اویئرنیس دیتے رہیں، گائیڈ کرتے رہیں، ٹائم ٹو ٹائم کرتے رہیں. ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایک بار کیا ہے کہ ان کو سمجھ جانا چاہیے، جبکہ ہمارے سمجھنے کا لیول اور ان کے سمجھنے کے لیول میں ایک بہت بڑا ایج ڈفرینس ہے. اس کے بعد جا کے ہم آج یہ سمجھیں کہ ایسا نہیں ہے ویسا ہونا چاہیے. تو بچوں کو اس عمر میں آنے میں بہت ٹائم لگے گا. تو اس سے پہلے ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم بار بار ان کو یہ چیز سمجھائیں، بتائیں کہ یہ بہتر ہے اور یہ نہیں بہتر ہے. کم سے کم اس قدر ان کو شعور آ جانا چاہیے کہ وہ خود فیصلہ کر سکیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیا دیکھنا ہے، کیا نہیں دیکھنا ہے، اسے کیسے فائدہ اٹھانا ہے، کیسے نہیں اٹھانا ہے. یہ بچوں
کو لازم صحیح دیکھنا اور بات۔ سیکھنا چاہیے. لیکن میں اکثر ایک بات کرتا رہتا ہوں، ہماری زندگی میں ہم چاہے ناکام ہیں، کامیاب ہیں، کچھ سیکھ رہے ہیں، کچھ نہیں سیکھ رہے، ان سب کے پیچھے جو ہے نا وہ سب سے بڑا جو فیکٹر ہے نا ہمارا، وہ ہماری وجہ ہے، ہمارا وائی فیکٹر ہے. سمجھے تو وائی مینز یعنی کیوں، میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اگر دیکھیں ایک آدمی مثال کے طور پر ایک آدمی کی جاب لگی ہے، اچھے سے وہ کما رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اس کو کوئی دوسرا کام کرنے کے لیے کوئی خاص وجہ نہیں ہے اس کے پاس. وہ ہو سکتا ہے اس کام کے اوپر اتنی محنت نہ کرے کیونکہ اس کے پاس وجہ نہیں ہے، اتنی مضبوط وجہ نہیں ہے، یعنی اس کے پاس جو وائی فیکٹر ہے وہ کیوں وہ اتنا مضبوط نہیں ہے، کیونکہ اس کا آلریڈی نظام چل رہا ہے. لیکن ایک آدمی جس کے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ پوری تگ و دو، پوری محنت اور مشقت کے ساتھ اگر کام کرتا ہے تو وہ اس کی جو وائی فیکٹر ہے وہ اس کی نسبت بہت ہی پاورفل ہے اور وہ اس میں یقیناً کامیابی پا لے گا، کامیابی پا لے گا. مجھے آپ کی بات سے یاد آ گیا کہ عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے، نیت پہ ہے. بالکل اور نیت یا ارادہ کسی بھی کام کے کرنے کا پختہ جب ہوگا اور وہ وائے ہی ہوگا وائے تو ہی کیوں میں کام کرنا کیوں کر رہا ہوں تو وہ اس کا جب اس کو آنسر مل جائے گا کہ میں اس ارادے کے ساتھ یا اس مقصد کے حصول کے لیے یہ کام کرنے جا رہا ہوں، تو اس کا ارادہ جب پختہ ہوگا تو اس کے کام کرنے میں جو انرجی ہوگی وہ کچھ اور ہوگی. بالکل. اور اگر اس کا وائے کا آنسر ہی اس کو نہیں پتا ایسے ہی تو اس کا ارادہ ہی نہیں ہوگا پراپر. جب ارادہ نہیں ہے تو مقصد نہیں ہے، مقصد نہیں ہے تو کامیابی نہیں ہے، اس کے پاس وہ انرجی نہیں ہے، وہ تھرل نہیں ہے. بالکل ڈیفینیٹلی بہت بہترین. تو جو آدمی جتنا سکسیس ہے اس کا اتنا پاورفل وائی ہے پیچھے، اس کا وائی فیکٹر پاورفل ہے جو جتنا کامیاب ہو رہا ہے. مقصدیت. بالکل. اقبال نے بھی اس خاص مقصدیت پہ اپنا ایک کلام لکھا ہے پورا کا، اس کو سرچ کیا جا سکتا ہے، مقصدیت اقبال. وہ بھی یہ سکھانا چاہتا ہے اور آپ نے بھی وائے سے یہی سمجھایا. اور انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، ارادے پہ ہے، اس کی پختگی پہ ہے یا اس کے کمزور ہونے پہ ہے. جیسا ارادہ نیت وائے ہوگا ویسا رزلٹ آئے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت اچھا ہے. تو شاہ صاحب کیا بچوں کے لیے کوئی اسپیسیفک ہمیں پلان کر کے ان کو یہ ڈیوائس دینی چاہیے یا ان کے ہاتھ میں دے دی اور بس ماں اپنے موبائل کو لے کے بیٹھی ہوئی ہے، باپ کام پہ گیا ہوا ہے، بچہ بیٹھا ہے، موبائل چل رہے ہیں، نہ اس میں کوئی مطلب وہ ماں کی تو جان چھوٹ گئی نا کہ جی میری جان چھوٹی ہے، یہ رولا شولا سب ختم. تو کیا اس کا کوئی ٹائم فریم بنانے کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے کوئی خاص لائنز ہونی چاہیے بچے کے لیے کہ ان لائنز میں رہ کے آپ نے موبائل یوز کرنا ہے، ان ٹائم لیمٹس میں رہ کے یوز کرنا ہے، یہ چیز یوز کرنی ہے اور یہ نہیں کرنی ہے؟ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے شاہ صاحب؟ سر بالکل میرے خیال کے مطابق آپ اپنے اگر بچوں کے ساتھ سب سے بڑا یقین کا، اعتماد کا رشتہ اگر پختہ کرتے ہیں نا تو امید ہے کہ بچے آپ کے دیے ہوئے پیرامیٹر کے اندر ہی چلنے کی پوری کوشش کریں گے. لیکن اگر آپ ان پہ یقین کا کیا کہتے ہیں اس کو، اگر آپ کا یقین ٹرسٹ آپ کا کم ہے، اگر آپ اپنے بچوں پہ شک کرتے ہیں کہ یار یہ یقیناً کچھ کرتا ہوگا، دیکھتا ہوگا، تو پھر آپ میں بھی کنٹرول اپنا کھو دیں گے ان پہ. لیکن کم سے کم ماں باپ کو اتنا ضرور ہونا چاہیے، اتنا خود ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ پہلی بات جو بچوں کو جو بھی آپ ڈیوائس دیں وہ آپ کو بھی اس ڈیوائس تک سکسیس ہونا چاہیے، آپ کو بھی پتہ ہو اس کے پاسورڈ، اس کی ہر ایک چیز کو، اور آپ کو اتنی قابلیت آپ میں بھی ہونی چاہیے کہ آپ چیک کر سکیں کہ ہمارا بیٹا کیا کر رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، کیا نہیں دیکھ رہا. اس کے لیے بہت سی ہڈن ایپس بھی ہیں جو آپ اس میں انسٹال کر سکتے ہیں، جو اس کو نہیں پتہ ہوگا لیکن وہ کیا دیکھ رہا ہے یہ بعد میں شاید نہیں شاہ صاحب، اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ بچوں کو ہم سے زیادہ پتہ ہے. مسئلہ اب یہ آ گیا، میں سمجھتا ہوں کہ بچے آج کل کے، میں ان کی بچوں کی بات کروں جو میٹرک کراس کر چکے ہوتے ہیں. لیکن آپ کی ایک بات سے ایک کلو ملا ہے مجھے، یہ ناظرین کے لیے بھی ہوگا. شاہ صاحب نے کہا، اشارہ یہ دیا ہے کہ بچوں اور پیرنٹس کے درمیان اعتماد اور دوستانہ ماحول کا ایک ایسا
رشتہ ہونا چاہیے ملا جلا، جس میں بچے اپنے والدین پہ 100% ٹرسٹ کریں کہ اگر ہم غلط بھی کر رہے ہیں کہیں پہ تو ہماری اصلاح کے لیے والدین بولیں گے، نہ کہ ہمیں ذلیل کرنے کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں ایک بہت محتاط فرینڈلی ماحول ہونا ضروری ہے، اتنا کم از کم فرینڈلی ہو کہ بچے اپنی اچھی اور غلط، سکسیس اور فیلئر، ہر چیز کو پیرنٹ کا شیئر کریں، بالکل کھلے دل سے شیئر کر سکیں تاکہ، اور اگر سکسیس ہے تو بہت اچھی ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، اور اگر کوئی غلطی ہے تو ان کی عزت خراب کیے بغیر ان کی اصلاح کی جائے۔ جب ہمارا دور تھا نا، ہمارا وقت تھا، کیونکہ میں ایک ویڈیو سینٹر تھا، اس کے ساتھ مینٹیننس کی دکان سی تھی، کیونکہ میرا کام بیسیکلی مینٹیننس کا تھا، تو وہ جو دکان تھی وہ بھی اسی اونر کی تھی، وہاں اس کا بھائی بیٹھتا تھا۔ تو اس ٹائم پہ جو وی سی آر کا دور تھا، ٹی وی، کلر ٹی وی، وی سی آر کا دور تھا، ڈش بھی اس وقت ڈشیں بھی نہیں تھیں، اور دوسرا وہ ایل کیا بولتے ہیں اس کو، سی ڈی، جی سی ڈیز بھی نہیں تھی، اس دور سے پہلے کی بات ہے۔ اچھا یعنی اس دور کی بات یہ ہے کہ اس وقت اگر کوئی کیسٹ ہوتی تھی، کیسٹ، ویڈیو کیسٹس ہوتی تھی، اگر اس دور میں ویڈیو سینٹر کے اوپر کوئی چھوٹی عمر کا بچہ اگر آ جائے نا وی سی آر لینے کے لیے یا فلم لینے کے لیے، تو وہ نہیں دیتے تھے، اچھے گھرانے کا نہیں سمجھا جاتا، کوئی دیتے ہی نہیں تھا، چھوٹے بچوں کو دیتے ہی کوئی نہیں تھے، ٹھیک ہے، کسی قسم کی بھی ویڈیو ان کو دیتے ہی نہیں تھے، بولتے ہیں یار تو چھوٹا ہے، چل جا، بھاگ جا۔ تو وہ آج کل کے دور کے لحاظ سے وہ بہت گولڈن دور تھا، یعنی کہ، اور لیکن آج کل اتنا خطرناک دور آ گیا ہے کہ لوگ بچوں کو خود بلا کے غلط راستے پہ لگاتے ہیں۔ صحیح بات ہے، نہیں اب تو بلانے کی ضرورت ہی نہیں، ہاتھ میں چیز۔ شاہ خود صاحب، آپ کو انوائٹ اس کرے موبائل نے، جہاں یہ موبائل دو دھاری تلوار کی مانند ہے، ان شارٹ، جس کے فائدے بھی ہیں اور نقصانات۔ اگر فائدے کاؤنٹ کرنا شروع کریں تو بھی ایک لمبی لسٹ ہے، بہت زیادہ، نقصانات کی بھی لمبی لسٹ ہے۔ بالکل یہ اس چھری کی مانند ہے کہ چھری سے فائدہ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے اور نقصان بھی ہو سکتا ہے، بالکل استعمال کرنے کے والے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بالکل ایسی ہے۔ تو فائدوں کی بات کی جائے تو ظاہر سی بات ہے، ڈیجیٹل ایک پلیٹ فارم ہے جس پہ بچہ لرن کر سکتا ہے، ایجوکیٹ ہو سکتا ہے، سوشل ہو سکتا ہے، اور انڈیپینڈنٹ ہو سکتا ہے، کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرے گا، جو چاہیے اس کو انفارمیشن مل جائے گی۔ مجھے یاد ہے میں اپنے ابو کو اتنا تنگ کرتا تھا شاہ صاحب، جب ابو کے ساتھ میں نے ہونا، ابو کہنا ابو یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے، مطلب وائی مطلب سوال وہی تھا میرا، کہ میرے اندر وہ تھا کہ میں اس کو جانوں کہ یہ کیا ہے۔ اچھا، ابو کچھ بتاتے تھے، کبھی مصروف ہوتے ہوں گے، کبھی مجھے آنسر نہیں ملتا تھا، کبھی شاید غلط مل جاتا ہوگا، تو میں ڈیپینڈنٹ تھا اس ٹائم پہ۔ آج بھی ہوتے ہیں بچے ڈیپینڈ، لیکن آج کل ڈیوائس میں ہر چیز آپ کو مل جائے گی، کہ کیا انفارمیشن لینی ہے وہ مل جائے گی، سرچ کرنے کا طریقہ آنا چاہیے، بالکل تو چیزیں مل جاتی ہیں۔ تو انڈیپینڈنس آ گئی، وہ سوشل ہو سکتا ہے، بالکل، مطلب آپ بچہ سینکڑوں لوگوں کے ساتھ بات کر سکتا ہے، بالکل، ٹھیک ہے، اور گیمنگ آ گئی ہیں جس کی وجہ سے وہ انٹرٹین ہو سکتا ہے، یا اپنے جو بھی اس کے شوق ہے جائز اگر ہیں تو ویل اینڈ گڈ، بینیفٹ بہت ہیں اس کے۔ لیکن ہاں، اب گیمز میں فوکس ہے، فوکس حاصل ہو سکتے ہیں بچوں کو، میں سمجھتا ہوں اس کا فائدہ بھی ہے، لیکن اب اگر آپ اس کے دوسری طرف چلے جاؤ، نقصانات، اگر اس کے پاس ٹائم کی باؤنڈریز نہیں رکھی اس نے تو نقصان ہے، بالکل، ٹھیک ہے۔ اگر وہ کسی غلط طرف وہ نکل گیا ہے، کسی غلط گروپ میں چلا گیا ہے، یا مطلب میں نے تو یہ سنا کہ بچوں کو یہ پابند کیا جائے کہ انہوں نے کوئی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنی ہے تو پہلے وہ پیرنٹس سے پرمیشن لیں، بالکل، اگر جو ہے وہ جو ہے آپ کی بات کہ ان کو پاسورڈ، ان کے یوزز، ان کی ہسٹری سب پیرنٹس کو پتہ ہو، بالکل ایسے، یہ اگر نہیں پتہ تو وہ اندھیرے میں۔ بالکل ایسے، اور سب سے بڑا جو گیپ میں دیکھ رہا ہوں شاہ صاحب، اگر میرے ویورز
میرا اس میں مطلب یس کریں، میرے سیکنڈ کریں میری بات کو، ہم اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے، یہ سب سے بڑا علم ہے، صحیح بات ہے۔ نہ ماں دے رہی ہے نہ باپ دے رہے ہیں۔ شاہ صاحب مطلب یہ بہت ضروری ہے کہ ماں بالخصوص اور باپ سیکنڈ لیول پہ ہو سکے تو روزانہ اپنے ہر بچے کو ٹائم دے، اور یہ طے ہو کہ جب وہ ٹائم ہوگا تو اس ٹائم پہ دوسری بات نہیں ہوگی، مطلب کوئی اور ایکٹیویٹی نہیں ہوگی، بات کریں ان کو، انگیج کریں، ان سے باتیں کریں، ان سے کھیلیں۔ باپ دور ہے، ماں تو پاس ہے نا، ماں اس کو 1 گھنٹے کے ساتھ اس کے ساتھ کھیلے، پلینگ، باتیں کرے، ڈسکس کرے، تاکہ موبائل سے ماں کی بھی جان چھوٹے، بچے کی بھی جان چھوٹے۔ صحیح، یہ بہت ضروری ہے، یہ فیکٹر بہت مسئلہ مس ہے، یہ مس ہے وقت، یہ تو ٹوٹلی مس ہے۔ آج کل تو مائیں جان باپ چھڑا رہی۔ سب اپنے اپنے موبائل لے کے بیٹھے تو ہوتے پھر کس طرح سے ٹھیک ہوگا شاہ صاحب معاملہ؟ تو یہ نقصان اس وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہیں، اسی وجہ سے ہوتا ہے، صحیح بات ہے۔ پھر یہ طے کیا جائے کہ واش روم میں، باتھ روم میں، ڈنر ٹائم میں، اور پیرنٹس کا جو کے ساتھ بیٹھنے کا جو ٹائم ہے، فیملی کا فیملی ٹائم، اس میں موبائل کوئی یوز نہیں کوئی کرے گا، ٹچ بھی نہیں کرے گا، صحیح بات نہ ماں باپ نہ بچے، کوئی گھر کا فرد یوز نہیں کرے گا۔ موبائل سائڈ پہ ہو، بیٹھیں، کھانا کھائیں، باتیں کریں، گپ شپ کریں، ہنسی مذاق جو بھی کرنا ہے کریں، انجوائے کریں، موبائل کو، ڈیوائسز کو سب بند کر دیں۔ ہے، صحیح بات ہے، یہ چیزیں اگر کریں تو آئی تھنک کہ چیزیں بہتر ہوں بہتر گی، ہو سکتی نہیں تو وہ تلوار اور وہ جو چھری کا نقصان والا حصہ ہے نا، وہ شاید ہمارے ہاتھ آ جائے، بالکل ایسے ہی، کوئی شاید تو یہ بہتری ہے۔ خیر ٹائم بہت زیادہ ہو گیا شاہ صاحب، صحیح ہے، تھینک یو، موسٹ ویلکم جزاک اللہ، ویورز کا بھی بہت شکریہ۔